ہم پہنا کرتے تھے، لیکن بڑے بچوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک بچے نے ان کو بتایا۔ السلام علیکم دوستو، اینڈ ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ جی تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے آفرین اور مٹھو کا سفر کی بقیہ کہانی۔ دیکھتے ہیں آفرین اور مٹھو پشاور کے مہاجر کیمپ تک پہنچے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ پچھلے حصے میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک بہادر لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی بلی تھی، جس نے بیماری میں اس کا ساتھ دیا، اس کا دل بہلایا۔ تو آج باقی کی کہانی پڑھتے ہیں۔ کرونا وائرس جیسی بیماری کو بہادری سے شکست دینے والی اس بچی کی باتیں سن کر آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دوران چھوٹے بچے اور بچیاں ایک ہجوم کی شکل میں ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اپنی دوست کو بہت یاد کیا، ایک بچہ بولا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم میں کچھ لڑکوں نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ مٹھو بولا۔ ہم پہنا کرتے تھے، لیکن بڑے بچوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ایک بچے نے ان کو بتایا۔ کرونا سے بچنا ہی بہادری کا نام ہے۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک پہننا، گھر سے باہر سماجی فاصلہ رکھنا اور صفائی کا خیال رکھنا ہی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ آفرین نے ان بچوں کو بلند آواز میں سمجھایا۔ میرے گھر پہ بہت سارے ماسک رکھے ہیں، میں وہ سب میں بانٹ دوں گا، ایک لڑکے نے اعلان کیا۔ دیکھو قائد اعظم ریزیڈنسی، اس کو زیارت ریزیڈنسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں قائد اعظم نے اپنی عمر کا آخری حصہ گزارا۔ ابھی وہ اس عمارت کو دیکھ ہی رہی تھی کہ آسمان میں اژدہا نظر آیا۔ سارا اور آریو بھی آ گئے۔ مجھے ان دونوں کا ہی انتظار تھا، مٹھو خوشی سے بولا۔ اتنے میں آریو ان کے رکشے کے ساتھ اڑنے لگا۔ میں ابھی سارا کو بتا رہا تھا کہ شاید راستے میں تم دونوں سے ملاقات ہو جائے۔ لگے رہو اور کامیاب رہو، خدا حافظ۔ مجھے لگتا ہے کہ آریو اور سارا بھی مٹھو اور آفرین کی طرح سیر پر نکلے ہوئے ہیں۔ گھر لوٹنے سے پہلے ہمیں ایک آخری جگہ جانا ہے۔ رکشا ایک مکان کے باغ میں اتر گیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے مٹھو، چیکو بکری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سہیلی کافی دنوں سے بہت پریشان ہے۔ چیکو کی سہیلی کا نام ہانی تھا اور وہ کوئٹہ شہر کی رہنے والی تھی۔ میری دادی اماں کو کرونا وائرس ہو گیا ہے، میرے والدین بہت پریشان ہیں، وہ اکثر اپنا غصہ مجھ پر نکال دیتے ہیں تو میں ان سے ناراض ہو جاتی ہوں، ہانی نے دھیمی آواز میں کہا۔ آج کل ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، تو لڑائی جھگڑے اور ناراض ہونے کی بجائے آپس میں مل جل کر رہنے سے مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ ایک ہنستے مسکراتے گھرانے میں ہی صحت مند لوگ رہتے ہیں، آفرین نے ہانی کو سمجھایا۔ میں سمجھ گئی، آج سے میں اپنے گھر میں سب کو خوش رکھوں گی اور اپنے امی ابو کی ہیروئن بن جاؤں گی، اس نے اپنا فیصلہ کیا۔ لڑکے تو ہیرو ہوتے ہیں نا، تو تبھی ہانی نے کہا میں اپنے امی ابو کی ہیروئن بن جاؤں گی۔ آہا، آفرین تو گھر پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھیں آفرین کیا کہہ رہی ہے۔ آج کا سفر لمبا تو تھا، لیکن آفرین کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی صفائی کی تاکہ وہ اپنے امی ابو سے گلے مل سکے، مطلب کہ وہ نہائی ہوگی، اس نے جا کے شاور لیا ہوگا۔ آج مٹھو نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب کو اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے انوکھے سفر کی کہانی سنا رہی تھی۔
ہیرو ہر شخص بن سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ اس کے لیے ہمیں مل کر کورونا کا مقابلہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی کرنا ہوگا۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہم سب بھی ہیرو بن سکتے ہیں۔ اس کہانی کے تمام ہیرو جنہوں نے مل کے ہمیں بتایا کہ ہم سب بھی ہیرو بن سکتے ہیں۔ کیا آپ کو آج سے پرانا وقت 5 سال پہلے کا وقت تو یاد نہیں آ گیا، جب کرونا وائرس آیا تھا اور اس نے ہم سب کو ایک مشکل میں ڈال دیا تھا، اور جس نے اپنی حفاظت کی انہوں نے اس بیماری کا جم کے مقابلہ کیا۔ اور آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو ہماری پرانی ویڈیوز تھیں وہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔